بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مبارک ہو مسلمانوں، پھر ماہ صیام آیا. مبارک ہو مسلمانوں، پھر ماہ صیام آیا. خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا. خدا کا شکر ہے فصل بہار جا فضا آئی. خدا کا شکر ہے کہ فصل بہار جا فضا آئی. خوش قسمت کے پھر سے زندگی میں یہ مقام آیا. اور ہدایت کے سب صحیفے اسی ماہ میں اترے. ہدایت کے سب صحیفے اسی ماہ مبارک میں اترے، اور اسی ماہ میں کلاموں کا امام آیا. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے اور اس مقدس مہینے سے ہمیں جتنا فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کریں وہ کم ہے. یا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا. ورنہ اس سے پہلے رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ ہمارے نظروں کے سامنے تھے، ہم انہیں دیکھ رہے تھے، لیکن آج ہمارے نظروں سے غائب ہے. وہ اپنے قبر میں مدفون ہے. اس لیے ہم اس مبارک مہینے سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائے اور اس کی برکت سے مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ. اور اس رمضان المبارک کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جاتی ہے کہ یہ روزے کی تاریخ کیا ہے. ہم یہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی تاریخ ہے، کوئی حقیقت ہے. تو روزہ شروع اسلام سے چلا رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر مذہب، ہر شریعت میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ہمیں ملتا. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا. ایسا نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ روزہ فرض کیا ہے، ہم سے پہلے امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا. اور یہ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو کیوں فرض کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں خود ہی بتاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. متقی اور پرہیزگار کا مطلب کیا؟ تاکہ ہم ہر چیز کو اس کے مطابق، ہر چیز کے اوپر
پر چلنے کے لیے ہم ڈر ڈر کر چلے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم کسی جنگل میں جا رہے ہیں اور ہر طرف کانٹا ہی کانٹا ہو، وہاں جانا بھی ضروری ہے، تو اب ہم کیسے وہاں سے گزریں گے؟ ہم اس کانٹے کے اوپر سے گزرنا بھی ہے، تو اب گزریں گے ہم سنبھل کر، پھونک پھونک کر پیر رکھیں گے. تو یہی مثال تقوی کی ہے. ہر کام میں ہم احتیاط سے، ہر کام کو سمجھ کر کہ کوئی کل ہمارے اوپر تہمت نہ لگا دے، کوئی ہمیں برا بھلا نہ کہے، ہر چیز سے پرہیز کرنا، یہ تقویٰ. اور یہ روزہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ہر قمری مہینے کے یعنی عربی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ان کے اوپر فرض تھا، جس کو ایام بیس کہا جاتا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر فرض تھا. یہود کے اوپر عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، اور ہفتے کے دن کا یعنی سنیچر کا روزہ فرض تھا، اور ان کے علاوہ دوسرے چند ایام کے روزے بھی فرض تھے. اور نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے. نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے تھے، اور انہوں نے اس میں اضافہ کیا. وہ اضافہ اس طور پر کیا کہ اس دور میں اگر کوئی بادشاہ بیمار ہوتا تو یہ رعایا اس بادشاہ کے شفایاب ہونے پر انہوں نے کہا کہ 10 روزے کا اور اضافہ کریں گے. تو 30 کی جگہ ان کے اوپر 40 ہو گیا. پھر کوئی دوسرا بادشاہ بیمار ہو گیا، اس نے کہا کہ 7 روزے اور رکھیں گے. جب ان کو شفا ہو گئی، بیماری سے چھٹکارا مل گیا، تو انہوں نے 7 اور روزے اپنے اوپر فرض کر دیے. پھر تیسرا بادشاہ بیمار ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ اب 50 پورے ہونے میں صرف 3 کا کسر باقی ہے. انہوں نے 3 اور اپنے اوپر فرض کر دیا. اس طرح ان کے اوپر 50 روزے فرض کیے. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں ایام بیس کے روزے فرض تھے. یعنی قمری مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ہر زمانے میں فرض تھے. کوئی آسمانی دین و مذہب کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ بھی جتنے مذاہب ہیں ان سب میں روزے کا حضور کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے. ہندو دھرم میں یا بدھ دھرم میں روزہ مذہب کا رکن سمجھا جاتا ہے. اور اسی طرح یونانیوں کے یہاں روزہ کو بہترین عبادت قرار دیا گیا. اور بہت سارے مذہب ایسے ہیں جس میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ ملتا ہے، اور سب یہاں روزے کی فضیلت ہے. یہ تھا روزے کے متعلق، روزے کی تاریخ سے متعلق. اب روزہ کب فرض ہوا؟ یہ رمضان المبارک کا روزہ کب فرض ہوا ہم لوگوں کے اوپر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا فریضہ ہمارے
ہمارے اوپر عائد کیا اس میں بندوں کے مصلحت کا بھی مد نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کسی چیز کو بندے کے اوپر فرض کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، اور اس 13 سال میں صرف بت پرستی اور ایمان لانے کا صرف یہی احکام نازل ہوتا تھا کہ ایمان کو مضبوط کیا جائے، اور اسی درمیان میں نماز فرض ہوا۔ نماز مکہ ہی میں فرض ہوا۔ جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وہاں بہت سے احکام نازل ہوئے۔ انہی احکام میں سے ایک روزہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تیسرے درجے پر رکھا۔ کیوں رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، یہ مالی عبادت ہے۔ پھر تیسرے درجے پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ یہ روزہ انسان کے دل پر شاپ گزرنے والا، مشقت والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نازل ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب یہ نازل ہو گیا رمضان کی فرضیت آ گئی تو یہ روزہ منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب رمضان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں، فرض نہیں، تو نظر ماننے کی وجہ سے وہ روزہ ان کے اوپر فرض واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے یہ نظر مانی کہ ہم ایگزام میں پاس ہو جائیں گے، 3 روزے رکھیں گے یا 1 روزے رکھیں گے، اور دن بھی متعین کر دیا، تو یہ اس دن میں اس کو رکھنا ہر حال میں واجب ہے، فرض ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر خود ہی فرض کیا، اس لیے یہ روزہ ان کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے نظر مانا لیکن دن کا متعین نہیں کیا، اب کسی دن بھی رکھ سکتا ہے، دن متعین نہیں ہے لیکن اس کے اوپر روزہ فرض ہے، اس کی ادائیگی ان کے اوپر لازم ہے، لیکن دن متعین نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب کوئی روزہ نہیں، رمضان کے علاوہ سب روزہ جو فرضیت میں تھا وہ سب منسوخ ہو گیا، اب صرف رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اور اللہ تعالی نے جب رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیے تو اس دور میں صحابہ کرام کے اندر روزے کی عادت نہیں تھی، مسلسل 1 ماہ روزہ رکھنا عادت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے دشوار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولتیں بھی دی کہ جو شخص طاقت ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ ادا کرے، طاقت ہوتے ہوئے اس کا دل چاہے روزہ رکھے اور نہ رکھ سکتا ہے، عادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ فدیہ ادا کرے، یعنی ایک دن کسی مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا 1 سا گندم یا اس کی قیمت ادا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت بالغہ، حکمت کاملہ سے بندوں کے ہر چیز کا لحاظ کیا، بندوں کے مشقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
سہولتیں دی تھی. پہلے نماز میں سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا. بعد میں آنے والے اپنے بغل والے سے پوچھ بھی لیتے تھے کہ کتنی رکعت ہے. یہ سب چیزیں اس دور میں جائز تھا، اس لیے کہ اس دور میں یہ عادت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بند کرا. ایک بیگ سب چیز کی پابندی لگا دیتے تو انسان کے لیے تھوڑا مشقت ہوتا، پریشانی ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سہولتیں دی. بیان ہی ایسا ہی روزے میں بھی جب صحابہ کرام کے دل روزے رکھتے رکھتے ایک دم مضبوط ہو گئے، اب ان کے اندر اس کی صلاحیت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا، ختم کر دیا کہ جو شخص طاقت ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھے، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے ہر تندرست اور طاقتور کے لیے روزہ رکھنا ہر حال میں فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کرا دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو پائے، اس کو چاہیے کہ روزہ ہی رکھے. اب افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب ہمیں روزہ ہی رکھنا پڑے گا. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں دی تھی، اب یہ سہولتیں ختم ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے ہر حال میں ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے روزے کی کیا حقیقت ہے اس کو بھی بیان فرما دیا کہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے، اس بنیاد میں سے ایک روزہ بھی ہے. اور یہ 5 چیزوں جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ ایک پیلر کی طرح ہے. اسی کے اوپر اسلام کھڑا کیا گیا. تو اب ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے اوپر یہ روزہ فرض ہے. اگر کوئی شخص روزہ کا انکار کرتا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ روزہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا شخص مسلمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ اسلام سے نکل جاتا ہے. لیکن ایک شخص ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کا اعتقاد ہے، یقین ہے کہ روزہ فرض ہے. روزہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے، یہ اعتقاد ہے، کہتا ہے کہ روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، لیکن وہ رکھتا نہیں، تو یہ بھی سخت گناہ ہے، یہ عذاب کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب سخت دیں گے. اس لیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.